زمانے کے متعلق خاص سوال ہوگا، ان شبابہ فیما ابلاہ، میں نے تجھے جوانی کا زمانہ دیا تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ بھرپور تیرے اندر طاقت اور قوت تھی، تو میرے ہر حکم پر اچھی طریقے پر عمل کر سکتا تھا، میری خوب عبادت کر سکتا تھا، میرا خوب ذکر کر سکتا تھا، میرے پاک کلام کی خوب تلاوت کر سکتا تھا، میری عبادت میں اپنے آپ کو تھکا سکتا تھا، میرے راستے میں چل پھر کر محنت کر سکتا تھا۔ میں نے ایک خاص زمانہ جوانی کا دیا تھا، بھرپور تیرے اندر جوانی تھی، اس زمانے کو تو نے کہاں لگایا؟ گناہوں میں جوانی گزار کر آئے ہو یا نیکیوں میں گزار کر آئے ہو؟ خاص جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو، یہ جوانی کا زمانہ بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرو گناہوں میں، یوٹیوب فیس بک پر ضائع نہ کرو، دوستی میں ضائع نہ کرو۔ جوانوں کی راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، ہم نے ان بچوں کو پالا پوسا جوان کیا، یہ میرے کام کے بنے، ہمیں سہارا دیں، نیک بنے۔ یہ میرے بچے راتوں کی تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے گناہوں میں جوان مبتلا ہے کہ ماں باپ کو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کہاں کھو گیا یہ نوجوان معاشرے کا؟ کیا اسے یہ احساس نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا؟ خاص جوانی کے متعلق اللہ سوال کریں گے کہ تو نے جوانی کو کہاں گوایا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ۔ سنو، علماء نے لکھا ہے، جو تنہائی کے اندر گناہوں کو کرتا ہے، بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی نحوست کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ پکی بات کہہ رہا ہوں، تنہائی میں گناہ کرنے سے ایمان کے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ایمان ہی نہیں رہے گا اور دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے تو پھر کیا فائدہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا؟ کیا فائدہ ہو؟ کس منہ سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں؟ یہ تنہائی میں گناہ کرنے کی نحوست ہے کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، صاحب مشکات نے نقل کی ہے، الحیاء والایمان لا یجتمعان فی قلب۔ حیا اور ایمان، جی یہ بے حیائی ہے۔ حیا اور ایمان ایک ساتھ دل میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ نکل جاتے ہیں۔ جی روایت کے الفاظ پورے طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ الحیاء والایمان یجتمعان فی قلب، کہ حیا اور ایمان دونوں بندے کے دل میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر حیا ہے تو ایمان بھی باقی رہے گا، حیا نکل گئی، بے حیائی آ گئی، برائی آ گئی، گناہ آ گئے تو ایمان بھی نکل جائے گا۔ کتنی خطرے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک خاص جوانی کے متعلق سوال کریں گے، اس لیے جوانوں، جوانی پر رحم کھاؤ، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں تھکاؤ، اللہ کے ذکر میں تھکاؤ، اللہ کی یاد میں تھکاؤ، تو پھر کیا کہنے، آپ کے دوارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ اتنا نوازیں گے کہ پوچھئے مت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں، 7 آدمی اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میدان محشر ہے،
تب تپاتی چلچلاتی بھی دھوپ ہے، سورج قریب کر دیا جائے گا، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے وقت میں سایہ ایک جگہ نظر آئے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا بس، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ تو اللہ کے عرش کے سائے میں کسی جگہ ملے گی؟ بتاؤں آپ کو، 7 آدمی بتائے، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ 7 آدمی بتائے، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، ورجل قلبه معلق فی المساجد۔ 7 آدمی بتائے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں یہ۔ ان میں دوسرے نمبر پر فرمایا کون؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں پرورش پائی اور جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ بھائی اٹھ کے نہ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جو جوان اپنی جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اس کا استقبال ہوگا، اس کا اکرام ہوگا، اسے بلایا جائے گا اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ نوجوان کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ ایسے نوجوان بننے کی کوشش کرو، ایسے نوجوان بنو، ایسے نہ بنو کہ زمین بھی لعنت کرے، آسمان بھی لعنت کرے، تنہائی میں ہے تو گناہ ہی گناہ ہے۔ ماں باپ بھی خون کے آنسو رہے ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں، گھر کے لوگ پریشان ہیں، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ ایسے جوان نہ بنو، اپنی جوانی کے زمانے کی قدر کر لو۔ جی، زیادہ دنوں تک نہیں رہتا جوانی کا زمانہ۔ تیسرا سوال کریں گے اللہ پاک، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جو مال تو نے کمایا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور جو کمایا اس کو کہاں خرچ کیا، جائز جگہوں پر خرچ کیا یا ناجائز جگہوں پر خرچ کیا، اچھے کاموں میں لگایا یا گناہوں میں خرچ کیا۔ دیکھیے ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کار خیر میں، نیک کاموں میں امت بہت کم مال خرچ کر رہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، رسم و رواج میں، گناہوں کی جگہ پر بے تحاشا مال امت کا خرچ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، جو مال تو نے کمایا اسے کہاں خرچ کیا؟ صحابہ کے نزدیک مال کا مصرف کیا تھا؟ سب سے زیادہ صحابہ اپنے مال کو اللہ کے دین کے بلند کرنے میں لگاتے تھے، پھر ضرورت مندوں پر، غربا یتاما مساکین پر لگاتے تھے، رشتہ داروں پر لگاتے تھے، اور پھر آخر میں سب سے کم مال صحابہ اپنی ضروریات پر لگاتے تھے۔ آج امت میں معاملہ الٹا ہو گیا۔ شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مسجد کے بنانے میں، نیک کام میں مال نہیں لگ رہا ہے۔ جی، قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے۔ چوتھا سوال کریں گے، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، جو علم تجھے حاصل تھا تو نے اس پر کیا عمل کیا۔ اس لیے علم پر اگر عمل ہے تو وہ علم اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنے گا، اگر علم پر عمل نہیں ہے تو وہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔
تو میں یہ حدیث اس لیے عرض کیا، خاص نوجوانوں کو سنانا چاہتا تھا کہ جوانوں جوانی پر رحم کرو، یہ وہ زمانہ ہے اللہ خاص اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس لیے جوانی کو گناہوں میں نہ خرچ کرو، ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگاؤ، حلال کمانے میں لگاؤ، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تو یہ جوانی تمہیں قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا سایہ دلائے گی۔ تو ساری کی ساری چیزیں دنیا میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے، اور جو نیک اعمال ہیں اللہ سے قریب کرنے والے بس وہ۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو حاوی کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ قَرِين، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ساتھی بن جاتا ہے جی۔ اس لیے ہمیشہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ شیطان کے حملے سے، شیطان کے ڈاؤ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں زندگی گزارے، کثرت سے ذکر کرے، اتنا اللہ کا ذکر کرے کہ زبان اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جائے، جب اللہ کا نام لے تو منہ میں مزہ آ جائے۔ کچھ ایسی کوشش کرو، کچھ ایسی کوشش کرو، تنہائی میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر لذت اٹھاتے ہو، مزہ لیتے ہو، جوانوں اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ اللہ کا نام لے تو مزہ آ جائے، یہ کر کر دکھاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیوبند میں شاہ صاحب تھے، توکل شاہ نام تھا، انہوں نے آ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میاں جی مولوی صاحب میں سچ بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ مجھے اتنا مزہ دیتا ہے، اتنا مزہ دیتا ہے کہ سارا منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے چینی گھول کر منہ میں ڈال دی۔ کیسے لوگ تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، انہوں نے اپنی جوانی کو کیسے لگایا، کیسے گزارا، کیسے گزارا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، فضائل اعمال جن کی لکھی ہوئی ہے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سجدہ کرتے تھے بڑی دیر تک سجدہ کرتے، بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں، کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اللہ نے میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا اور اب سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کیسے لوگ تھے، کیسی زندگیاں تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میاں اشرف علی میں تمہیں بتاتا ہوں اور سچ بات بتاتا ہوں، جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میرا خدا مجھے اتنا مزہ دیتا ہے، اتنا مزہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے تو تم کپڑے پھاڑ کر جنگل کو چلے جاؤ، اور جب میں جنت میں جاؤں گا
اور حوریں میرے سامنے آئیں گی تو میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا، بی بی اگر قرآن سننا ہے تو بیٹھ جاؤ ورنہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کیسے لوگ تھے، کیسی زندگیاں تھی، کیا سوچا کرتے تھے، کیسی زندگیوں کو گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے کے نوجوان اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے محترم اور دوستو، بڑی درخواست ہے آپ لوگوں سے، کم از کم اپنے جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو، جو کچھ زندگی کا حصہ باقی ہے غنیمت جان لو، اللہ کا ذکر کرو۔ بہت آسان ہے، سب سے پہلی چیز ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لو۔ ایک وقت مقرر کر لو کہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس نیت سے کریں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ دل کی صفائی کو بڑا دخل ہے قرآن کریم کی تلاوت پہ۔ دل کی صفائی کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ دل کو پاک کریں گے، باطن کو روشن کریں گے۔ ابھی دلوں میں ہماری ظلمت ہے، اندھیری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نیک کاموں کی طرف دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یہ جو ظلمت ہے، کدورت ہے، یہ دور ہوگی۔ تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت روزانہ پابندی سے کرو، دل کی صفائی کی نیت سے اللہ باطن کو پاک کریں گے، اور جب باطن پاک ہوگا، روشن ہوگا تو پھر بندہ عبادت کرے گا تو مزہ آئے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ صبح شام تسبیحات کا اہتمام کرو۔ صبح ایک وقت مقرر کر لو، شام کا ایک وقت مقرر کر لو، اور اللہ کا ذکر کیا کرو تھوڑی دیر۔ کم از کم آسان ذکر ہے جو بتایا جاتا ہے کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ درمیان میں 2-4 مرتبہ کہیں کہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دے، کافی ہو جائے۔ دوسری تسبیح پڑھنا ہے درود پاک کی۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، باقی جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ کچھ نہیں یاد ہے، صلی اللہ علی محمد اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو درود یاد ہے 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر تیسری تسبیح وہ استغفار کی ہے، استغفر اللہ۔ سب سے کم تسبیح ہے استغفار کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور بھی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور جب استغفار کی تسبیح پڑھے تو دل میں یہ تصور ہو، اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، بڑے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر، 2 زانو بیٹھ کر، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، ورنہ 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، با وضو ہو کر خوب اللہ کی طرف دھیان لگا کر 3 تسبیح صبح پڑھنا ہے، اسی طرح سے 3 تسبیح شام کو پڑھ لینا، 100 مرتبہ، 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ قرآن کی تلاوت کر لی آپ نے، صبح کی تسبیح کر لی، شام کی تسبیح کر لی، اور چلتے پھرتے جو موقع محل کی مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرتے رہے تو بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ بولو کتنا آسان نسخہ ہے۔ کیا کیا کرنا ہے بولو؟ قرآن کی تلاوت کریں روزانہ، صبح شام کی تسبیح کر لیں، اور چلتے پھرتے جو مسنون دعائیں ہیں موقع محل کی، مسجد میں جانے سے پہلے مسجد کی دعا پڑھ کر جائیں۔
جب آئیں تو باہر آنے کی دعا پڑھ لیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھیں، فارغ ہو کر آئیں تو دعا پڑھ لیں، سونے سے پہلے دعا پڑھ کر سوئیں، سو کر اٹھے تو دعا پڑھ لیں، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو دعا پڑھ لیں، پانی پینے سے پہلے پانی کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ کہہ کر پانی پئیں، پانی پی کر فارغ ہو جائیں الحمدللہ کہیں، سواری پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دعا پڑھ لیں، سفر سے واپس آگے دعا پڑھ لیں، گھر میں داخل ہو رہے بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کے داخل ہو جائے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر گھر سے باہر نکلے۔ چند موٹی موٹی دعائیں ہیں، بس موقع محل کی مشہور دعائیں ہیں، 20-25 دعائیں ہوں گی بس، ویسے تو بہت ہیں مگر جو مشہور ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ یہ 3 باتوں کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک کثرت سے ذکر کر للہ، تو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ اسلام ہے۔ دل اللہ کو دے دینا، دل اللہ کے حوالے کر دینا۔ آدمی جس کو دل دے دیتا ہے اس کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو دل دے دیا۔ ہم نے اللہ کو دل نہ دیا، ہمارے دل میں کوئی اور ہے، ہمارے دل میں دنیا کی چیزیں ہیں، ہمارے دل میں مخلوق بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں دنیا کی شکلیں بسی ہوئی ہیں، ہمارے دل میں مادی نقشے بسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اسی لیے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اگر دل میں اللہ ہوتے تو جسم سے نکلنے والے اعمال، جسم سے نکلنے والی چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی، جسم سے نکلنے والے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہوتے، لیکن آج زندگی اللہ کے حکموں سے ہٹی ہوئی، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی، اور دل جدھر ہوتا ہے آدمی ادھر ہوتا ہے۔ یہ تو بات بالکل آپ اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ جو دل کہتا ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سنو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہوتا ہے جسم سارا صحیح ہو جاتا ہے، تو اذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ بگڑ جاتا ہے جسم سارا بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے، دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے، دل بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے۔ تو دل میں اللہ ہے تو اللہ والے اعمال جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اوہو، ہم نے دنیا کو تو دل دے دیا، اللہ کو دل نہ دیا۔ ہم نام کے مسلمان تو بن گئے لیکن حقیقی اسلام ہماری زندگی میں نہ آیا۔ ہم نے اسلام کا لیبل لگا لیا لیکن ہم سچے مسلمان نہ بن سکے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیز، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بھی سن لو، اللہ پاک فرما لے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان تو بن جائیں، سچے مسلمان تو بن جائیں، اسلام تو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو اسلام اس وقت زندگی میں آتا ہے جب زندگی کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے
ایمانیات ہونا چاہیے. ایمان اگر ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی. آسمان سے نیچے اتر رہا ہے اپنے کو لے کر. 5 سیڑھیاں. پہلی سیڑھی ایمان کی. اس کے بغیر آگے کا کچھ قبول نہیں. یہ ہے تو سب قبول نہیں، یہ نہیں تو کچھ قبول نہیں. آدمی ایمان کے بغیر چاہے لاکھ نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، چاہے جتنی عبادتیں کر لے، صدقہ خیرات کر لے، چاہے جو کچھ کر لے، ایمان کے بغیر کچھ کام کا نہیں. اللہ نے مثال دے کر سمجھایا قرآن میں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے. اعمالهم کسراب بقیعۃ، فرمایا ان کا نیک عمل کرنا چمکتی ہوئی ریت کی طرح سے، چمکتی ہوئی ریت کی طرح سے. جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے. ریگستان کے علاقے میں کوئی مسافر اگر پیدل چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس کے پاس کا پانی ختم ہو جائے اور اسے شدید پیاس لگ جائے تو چلتے چلتے جب وہ پانی کو تلاش کرتا ہے تو دور چمکتی ہوئی ریت اس کو ایسی نظر آتی ہے جیسے وہاں سے پانی بہ رہا ہو. اور اس کی طرف دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سوائے چمکتی ہوئی ریت کے کچھ نہیں تھا. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ایسا نہ ہو کہ صرف ہمارے عمل چمکتی ہوئی ریت کی طرح سے بن جائے. ایمان کے بغیر کچھ قابل قبول نہیں. کوئی نماز، کوئی عمل، کوئی روزہ، کوئی عمل قبول نہیں. مثال دے کر سمجھا تو پہلی بنیادی چیز ایمان ہے. اپنے ایمان کو بنانا، اپنے یقین کو بنانا. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو آلریڈی ایمان والے ہیں، آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ ایمان کو بنانا؟ اور دوستو، بزرگ، عزیزو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کا اس سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو. صحابہ اس کو بھی کہتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم صرف خاندانی ایمان والے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. حالانکہ دوستو، بزرگو، عزیزو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ کوٹ کوٹ کر اسے ایمان پلایا نہ جائے اور ایمان پر محنت نہ کی جائے. اس وقت تک آدمی کیسے ایمان والا ہو جائے گا؟ صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہو جانے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. بولے میرا باپ ڈاکٹر تھا اس لیے میں بھی ڈاکٹر، تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی انجینئر کا بیٹا یوں دعویٰ کرے کہ میں بھی انجینئر، تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے پاس ڈگری نہ ہو، وہ اسکول کالج سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس وقت تک کوئی قبول نہیں کرے گا. ہاں ہوگا تو ڈاکٹر کا بیٹا، لیکن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. تجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا ہے، تجھے برسوں تک پڑھنا ہے اور محنت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے. اس کے بعد تجھے جب ڈاکٹری کی ڈگری ملے گی تب تو دنیا تجھے قبول کرے گی کہ تو ہاں واقعتاً ڈاکٹر ہے. اور تو انجینئر اس وقت ہو سکتا ہے جب تو محنت کرے، کوشش کرے، مجاہدہ برداشت کرے، قربانی دے، اور پڑھتے 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 سال ہا سال کے بعد جب تو انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آئے گا تب تو تجھے سمجھا جائے گا کہ واقعتاً تو انجینئر ہے. میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، یہ دنیا کے معمولی ڈگریاں اور یہ دنیا کے معمولی عہدے یہ وراثتی نہیں ہوتے. ڈاکٹر کا بیٹا جب بغیر پڑھے کے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، انجینئر کا بیٹا بغیر پڑھے کے انجینئر نہیں ہو سکتا، پائلٹ کا بیٹا بغیر پڑھے کے پائلٹ نہیں ہو سکتا. تو اب ذرا غور کرو، ایمان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ایمان تو بہت اونچی چیز ہے. تو بغیر محنت کے اور بغیر ایمان کو سیکھے ہوئے کوئی کیسے صرف ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان والا ہو جائے گا؟
میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، نام رکھنے سے کوئی صرف نام رکھنے سے مسلمان ہو جائے، ایمان اس کے اندر آ جائے، ہاں لیبل اس کے اوپر لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت سے وہ بہت دور ہے۔ محنت کرنا پڑے گی ایمان کے بنانے کی، ایمان کے سیکھنے کی، ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے محنت، کوشش، مجاہدہ، قربانی دینا ہوگا، تب تو جا کے یہ بنے گا۔ زندگی حسن عمل سے اسی وقت مزین ہوگی، ورنہ آدمی سوچے میں اپنا دنیا کا کام کرتا رہوں، میں مال کماتا رہوں اور ایمان میرے اندر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں گھر میں بیٹھ جائے اور مال آتا رہے تو گھر والے کہیں گے تم کیسے پاگل آدمی ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، محنت کرتے نہیں ہو اور سوچتے ہو کہ مال آ جائے۔ ایسے ہی دوستو بزرگ عزیزوں، اگر ہم ایمان کی محنت نہ کریں، اگر ہم ایمان کو دل میں اتارنے کی کوشش نہ کریں اور یہ سوچتے رہے کہ ایمان ہمارے اندر آ جائے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سچا یقین بنانا ہے، سچا ایمان بنانا ہے۔ زبان کے بول کافی نہیں ہے، آدمی زبان سے تو بول دیتا ہے، ہاں اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ نے کیا، اللہ سے ہوا، اصل دل کا اعتبار ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیا کہہ رہا ہے، اندر سے اس کا دل کیا گواہی دے رہا ہے۔ زبان تو کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے، لیکن دل اندر سے کہتا ہے مال کے بغیر نہیں ہوتا۔ زبان تو کہتی ہے اللہ نے کیا، اندر سے دل کہتا ہے شکلوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ زبان تو کہتی ہے اللہ ہی سے ہوا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مادی اسباب کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو بزرگ عزیزوں، یہی تو کھوٹ ہے اور یہی تو یہاں تو مسئلہ بگڑا ہوا ہے۔ زبان کے بول کچھ اور ہے، دل کے بول کچھ اور ہے۔ دل کو سچے ایمان سے بھرنا، دل کے اندر سچے یقین کو اتارنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بنا آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر کوئی بھی اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستو بزرگ عزیزوں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ صرف یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک یقین چھپا ہوا ہے، اور اصل وہ یقین ہے جس کو محنت کر کے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اکیلے تنہا اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ چیزوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مادی اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مادی نقشوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مادی شکلوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مادی چیزوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے نقشے، یہ ساری شکلیں، یہ سارے اسباب اللہ کے محتاج ہیں کرنے میں۔ اگر اللہ چاہیں گے تو ان سے ہوگا، اللہ نہ چاہیں گے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین اندر آنا چاہیے۔ ظاہر میں آنکھیں تو دیکھ رہی ہے، مادیت سے ہوتا ہوا، شکلوں سے ہوتا ہوا، نقشوں سے ہوتا ہوا، آنکھیں تو دیکھ رہی ہے چیزوں سے ہوتا ہوا، اسباب سے ہوتا ہوا، لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کسان ایک دن اپنے کھیت میں پانی دینے گیا، تو باوڑی میں اس نے دیکھا، کنویں میں اس نے دیکھا کہ چاند گرا ہوا، تو اس کو بہت دکھ ہوا، بولے چاند باوڑی میں گر گیا۔ گیا جا کے رسی لے کے آیا، کونڈا لے کے آیا، اور وہ کونڈا رسی میں باندھ کے پانی میں چھوڑ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ کونڈا ایک پتھر میں اٹک گیا، تو اس کو لگا کہ چاند میں اٹک گیا، کھینچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھسل کے
دور جا کے گرا تو جیسے گرا تو اس کے اوپر چاند دکھا تو کیا بولا ہے؟ نکال دیا بولے، نکال دیا بولے. حالانکہ چاند کہاں پہ تھا پہلے سے؟ وہ اوپر ہی تھا. اس کو چاند کا عکس دکھ رہا تھا اور اسی کو چاند سمجھ بیٹھا. آج میرے تمہارے یقین کا یہی حال ہے. یہ جو چیزوں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل اللہ کر رہے ہیں. یہ شکلوں سے ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل اللہ کر رہے ہیں. یہ جو مادیت سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل اللہ کر رہے ہیں. محنت کر کے آدمی یقین کو بنائے. سب کرنے والے اللہ، سارا نظام چلانے والے اللہ. یہ جتنا نظام زمین کا اور آسمان کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، ہواؤں کا، پانی کا، پہاڑوں کا، یہ سارا نظام اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. دنیا والے نہیں چلا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غور کرو، دیکھو اس کی طرف. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں غور تو کرو ذرا کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیے. کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں. ایک چھوٹا سا پنڈال کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے کئی سینکڑوں پلر لگانے پڑے. آدمی ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اس کے لیے کئی سارے پلر لگانے پڑتے ہیں، 10 پلر اس میں ڈالنے پڑتے ہیں، 10 ستون لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے گھر کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، کوئی پلر نہیں. اللہ تعالیٰ فرما لے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کی، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اونچا کیا. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم نے تمہاری اپنی ذاتوں میں اتنی نشانیاں رکھی ہے، تم دیکھتے نہیں. تم اگر اپنے آپ کو ہی اگر دیکھ لو تو تمہیں خدا کی کاریگری نظر آئے. ماں کی پیٹ میں تم کو کیسے پیدا کیا. ایک پانی کی شکل میں ماں کی پیٹ میں پہنچے، پھر وہ ایک لوتھڑی کی شکل میں بنا، وہ لوتھڑا ایک گوشت کی شکل میں بنا، اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر اس گوشت کے اندر ہی انسان کا جسم بنا، پھر انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک نسوں کا جال بچھا دیا. اسی کے اندر اس کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا انتظام، اس کا سارا سوچنے کا انتظام، اس کا فکر، اس کے دیکھنے کا انتظام، اس کے سننے کا انتظام، اس کے بولنے کا انتظام، اس کے سونگنے کا انتظام، اس کے پکڑنے کا انتظام، اس کے چلنے کا انتظام. یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی پیٹ میں رکھ کے انسان کے بناتا ہے. فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 اندھیری کے اندر تجھے پیدا کیا ماں کی پیٹ میں، جہاں کوئی فیکٹری نہیں، جہاں پہ کوئی جو ہے تو یعنی مشنری نہیں ہے انسان کی کہ جو تیار کر سکے. ماں کی پیٹ کے علاوہ کوئی بھی باہر انسان کے جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا. روبوٹ دنیا نے بنا لیے لیکن انسانوں کے جیسے نہیں ہو سکتے. انسان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اللہ ہی بنا رہے. ماں کی پیٹ میں اس کو غذا بھی پہنچا رہے، اس کو آکسیجن کا انتظام بھی کر رہے، اس کے چلنے پھرنے کا انتظام بھی کر رہے، اس کے دوڑنے کا انتظام بھی کر رہے. چھوٹی سی جگہ کے اندر یہ سب کچھ جو ہے تو کر رہا ہے، اور اسی کے اندر یہ زندہ بھی ہے، حیات بھی ہے، اسی کے اندر اس کا سب کچھ بن رہا ہے. اور پھر 9 مہینے کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے تو یہاں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے یہ چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے، اور چیزیں اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آدمی صرف اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو وہ اللہ کو پہچان لے کہ اللہ نے کیسی کاریگری کر کے اس کو برابر سے بنایا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. غور کرو اپنی ذات میں. پھر
آنکھیں سامنے لگائی، ناک سامنے لگائے، منہ سامنے لگائے، کان سائیڈ میں کر دیے، اس لیے کہ جب آدمی کھائے تو سب سے پہلے ناک سونگ کر، آنکھ دیکھ کر بتائے کہ یہ لقمہ صحیح ہے کہ نہیں، ناک سونگ کر بتائے یہ سلا ہوا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، کھانے کے قابل تو ہے۔ پھر جب منہ میں جائے تو ایک مشرری اس کے اندر لگا دی جو اس کو پیسنے کا کام کر رہی ہے، پھر اس کی زبان اس کے ساتھ جوڑ دی جو اس کو نگلنے کا کام کر رہی ہے، پھر اس کے پیٹ کا نظام چل رہا ہے، اس کے پیٹ میں جا کر وہ لقمہ الگ الگ شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لقمے سے کسی سے خون بن رہا ہے، کسی سے یعنی غلاظت بن رہی ہے، جو کام کا نہیں ہے وہ ایک طرف ہو رہا ہے اور جو اس کے کام کا ہے وہ ایک طرف ہو رہا ہے۔ آخر کون سی مشین اللہ نے پیٹ کے اندر لگا دی کہ اتنے چھوٹے سے پیٹ کے اندر اتنا سارا نظام چل رہا ہے؟ دنیا والے اگر یہی کام کرنے پر آ جائے تو اس کے لیے انہیں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑے اور بڑی بڑی مشینریاں لگانی پڑے گی، یہ اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ۔ یہاں تو چھوٹا سا پیٹ ہے، اسی کے اندر سب الگ سے ہو رہا ہے، اس کے یعنی خون بھی بن رہا ہے اور انسان کے لیے طاقت کی چیزیں بھی اور کیلشیم بھی اور جو جو اس کے جسم کو جس کی ضرورت ہے اسی لقمے کے ذریعے سے وہ سب اس کو پہنچ رہا ہے۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزوں، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے اور یہ سمجھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، بزرگ، عزیزوں، ظاہر میں آپ غور تو کرو، دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو آدمی دیکھ کر اللہ کو پہچان لے۔ آدمی اپنے کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، وہ دانہ ظاہر میں کسان ڈالتا ہے لیکن اس دانے کے پیچھے کون ہے جو اس کو، اس دانے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے معمولی کوپل نکالتا ہے اور اس کوپل کو پھر ایک تناور درخت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ایک ہی زمین کے اندر کڑوے پھل بھی پیدا کرتا ہے اور ترش پھل بھی پیدا کرتا ہے اور میٹھے پھل بھی پیدا کرتا ہے؟ کون ہے ایک ہی زمین کے اندر مختلف رنگ روپ کے پھول پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو ایک ہی زمین کے اندر مختلف قسم کے گلے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو مختلف ایک ہی زمین کے اندر مختلف قسم کی ترکاریاں پیدا کرتا ہے؟ کسان نے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ کوئی یعنی نظام قائم نہیں کیا، اس نے تو بس بیج ڈال دیا، لیکن اب جو آگے چل کے ساری کاریگری چل رہی ہے یہ اللہ کی کاریگری چل رہی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کسان نے کبھی بھی یعنی اپنے پھل کو میٹھا کرنے کے لیے شکر نہیں ڈالی، وہ تو اللہ کا نظام چلا، پھیکے پانی سے میٹھے پھل پیدا کر دیے، پھیکے پانی سے اللہ نے کھٹا لیمبو پیدا کر دیا، میٹھے پانی سے میٹھی موسمی پیدا کر دی، الگ الگ قسم کے پھل بنائے، عجیب قسم کے پھل بنائے، ایسے کہ آدمی سوچتا رہ جائے۔ انار کو بنایا، کس طرح کی کاریگری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، اندر سے دانوں کو تہ بتہ لگایا، اس کے اندر پھر پانی کو بھرا، اس کے اندر دانے کو ڈالا، اس کے اوپر چھلکے کو لگایا، پھر اس کے اوپر سے اور ایک چھلکے کو لگایا تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ دیکھو تو صحیح، موسمی کے اندر کیسے چھوٹے چھوٹے یعنی ایک چھوٹی چھوٹی بوتلیں پیک کر کے رکھ دی تاکہ وہ پوری طریقے سے محفوظ رہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ میرے دوستوں، بزرگ، عزیزوں، ایسے ہزاروں پھل ہیں، آپ دیکھتے جاؤ، غور کرتے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم دنیا کو پڑھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ کے کوئی تذکرے نہیں ہیں، اپنی ذات پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اللہ کی کاریگری کو ہم نے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ مشکل یہ ہے میرے دوستوں، بزرگ، عزیزوں، ہمارا دھیان کبھی ایمان کے بنانے پر نہ گیا، ہمارا دھیان گیا مال کمانے پر گیا، ہمارا دھیان گیا بینک بیلنس جمع کرنے پر گیا، ہمارا دھیان گیا اچھی بلڈنگیں بنانے پر گیا، ہمارا دھیان گیا تو اچھی کاریں خریدنے پر گیا، ہمارا دھیان گیا تو اچھے کھانوں پر گیا، ہمارا دھیان گیا تو اچھے کپڑے پہننے پر گیا، لیکن ایمان کے بنانے پر، اصل چیز جس کے ذریعے سے یہ سب اچھی ہو جاتی ہے، اس کو بنانے پر ہمارا دھیان نہ گیا۔ ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے صلاحیتیں لگائی، دین کے لیے نہیں لگائی۔
میرے دوستوں بزرگ عزیز، آدمی سوچے، غور کرے اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کو بنایا، اور غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ سے ہونے کے یقین کو اپنے اندر اتارے، اس بات کا یقین آ جائے دنیا میں سب کچھ کرنے والے صرف اور صرف اکیلے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔